محمد کی ذات صلی اللہ علیہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے بلند تر صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، بیماروں کی شفا یابی اور بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, मिल के बोलो हुसैनियत, अपने ईमान का ऐलान करो हुसैनियत, अकीदों का इजहार करो हुसैनियत, नेकियों का वादा करो हुसैनियत, सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करो, पूरी ताकत से जवाब दो हुसैनियत, हुसैनियत, कुरान वाले बैत से मोहब्बत का दम भरो, पूरी जुर्रत से जवाब दो हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मिल के बोलो यजीदियत, यजीदियत, बुलंदतर सलावात अल्लाह। मेरे साथ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, कुरान मजीद व फुरकान हमीद का 40वां सूरा, जिसका नाम अल्लाह ने आपके नाम पे मोमिन रखा, और उसी सूरह मोमिन की 40वीं आयत जिसको मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मजीदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानी ज़िंदगी की पस्ती, ज़िल्लत और रुसवाई, और साथ ही इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त और अज़मत के मेयार को बयान कर रहा है। अगर आप बेदार बैठे हैं तो फिर मजलिस में पढ़ूँगा, और अगर आपको नींद आई तो फिर मैं तो पहले ही थका हुआ हूँ, ठीक है ना। ये मुकर्रर हमेशा सामईन की समातों की वजह से पढ़ा करते हैं। मुकर्रर पढ़ना तो फिर सोए हुओं को तो सबक सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप बेदार होकर बैठेंगे, जितनी देर आप बेदार रहेंगे इतनी देर में गुफ्तगू करूँगा, और जब मुझे महसूस हो गया कि आपको नींद आ रही है तो मैं वहीं पर ख़त्म कर जाऊँगा। लिहाजा आपने अगर मुझे पढ़ाना है तो फिर अपनी बेदारी का सबूत दें, और बेदार होने के लिए आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मन आमिल सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जैसा अमल होगा वैसा बदला होगा। अमल गुनाह है तो बदला गुनाह, अमल गंदा है तो बदला खबीस, अमल बद है तो बदला बद। और साथ ही इरशाद फरमाया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी साले अमल करेगा वो मर्द होगा या औरत, अल्लाह फरमाते हैं उसका पहला इनाम ये है कि मुआशरा उसे जिस भी नाम से पुकारे मैं अल्लाह उसे मोमिन कहकर खिताब करूँ। साथ ही फरमाया खाली उसे मोमिन कहकर खिताब नहीं करूँगा, फ़उलाइक यदखुलूनल जन्ना, मैं अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करूँगा। और फरमाते ए मेरा बंदा, तुझे क्या पता कि मेरी जन्नत का मयार क्या है। फरमाया यदखुलूना, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा, युरज़क़ूना फ़ीहा बिग़ैर हिसाब, मेरी जन्नत का मयार ये है कि वहाँ बिग़ैर हिसाब रिज़्क़ अता किया जाता है। तो अगर आप बेदार बैठे हैं तो मेरा दिल ये है कि आज ज़रा आपको जन्नत की सैर कराई जाए। जो जन्नत की सैर करना चाहते हैं ज़रा वारिसाने जन्नत पे बुलंदतर सलावत पढ़ें अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, गोया कुरान मुतवज्जे कर रहा है, ऐ बंदा ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, मल हयात दुनिया इल्ला लहवन व लइब, ये खेल है और तमाशा है जो खेला जा रहा है। और फिर इस ज़िंदगी के आप हालात तो देखिए, कभी तंगी है तो कभी दस्ती है, कभी अच्छाई है तो कभी बुराई है, कभी सेहत है तो कभी बीमारी है, कभी मौत है तो कभी ज़िंदगी है, कभी जवानी है तो कभी बुढ़ापा है, कभी आँखों की बिनाई चली गई तो कभी लौट आई, कभी तकलीफ़ है तो कभी दर्द है, कभी रंज है तो कभी अलम है। और अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरा बंदा आ मुझसे सौदा कर ले, ये थोड़े दिनों की ज़िंदगी मुझे दे दे, हमेशा की ज़िंदगी में अल्लाह तुझे दे दूँगा।
چند دنوں کی تھوڑا تمہید کو سمجھ لیجئے گا، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مل حیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ صبح کو صحت مند ہوتا ہے تو بندہ شام کو بیمار ہو جاتا ہے، اور 3-4 سال تو ہو گئے کرونے نے بندوں کو اٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ آج اسودہ حال ہے تو کل تنگ دست ہو گیا، آج مال مل گیا تو کل نہ ملا، آج تجارت ہوئی تو کل نہ ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے آ میرا بندہ، یہ وہ زندگی ہے جو اس وقت تیرے پاس ہے، یہ بھی یقیناً اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس زندگی کے حالات اور ہیں، اور اس زندگی میں اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چند دنوں کی زندگی جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، بطن مادر سے اٹھا لے اس کی مرضی ہے، لڑکپن میں بلا لے اس کی مرضی ہے، جوانی میں بلا لے اس کی مرضی ہے، بڑھاپے میں بلا لے اس کی مرضی ہے، کوئی موت مانگے اسے زندہ رکھے اس کی مرضی ہے، کوئی جینا چاہے اسے مار دے اس کی مرضی ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے۔ ومن اراد اللہ بشیء، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا تو چیزیں ہو جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن کیا پیارا سودا کرتا ہے۔ اے میرا بندہ، یہ چند دنوں کی زندگی مجھے دے دے، یہاں تجھے کھانا ہو تو کمانا پڑتا ہے، پانی پینا ہو تو کنواں کھودنا پڑتا ہے، ہاں دودھ پینا ہو تو بھینس رکھنی پڑتی ہے، اس کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پٹھے بھی لانے پڑتے ہیں، اور یہاں بھی اس کا کوئی کمال شاہکار ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے ذرا میرے شاہکار کو دیکھنا، ایک جانور بنایا ہے جس کے ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے۔ یہ رب کا کمال نہیں ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے میں اللہ نے لبنن خالصہ تجھے خالص دودھ عطا فرمایا؟ یہ میرا کمال ہے۔ دوستو ذرا متوجہ رہنا، کہتا ہے یہ زندگی ہے، چل اسے چھوڑ دے، اسے میری مرضی سے گزار۔ میرے اللہ تیری مرضی سے کیسے گزاروں؟ اچھا کھانا نہ کھاؤں یہ تیری مرضی ہے، اچھا لباس نہ پہنوں یہ تیری مرضی ہے، اچھا مکان نہ بناؤں یہ تیری مرضی ہے، اچھی گاڑی میں نہ گھوموں یہ تیری مرضی ہے۔ فرمایا نہ میرا بندہ، میری ایسی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اچھا کھانا کھا، اچھا مکان بنا، اچھا لباس پہن، اچھی گاڑی رکھ، لیکن حلال سے رکھ۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا کھانا کھا، اچھا لباس پہن، جو اس کے پاس لباس اچھا ہو نہ پہنے۔ قرآن تو اسے بخیل و کنجوس کہتا ہے، اور قرآن تو کنجوس پہ بھی لعنت کرتا ہے، بخیل پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اور یہ جتنی نعمتیں رب نے بنائی ہیں دوستو، یہ کافروں کے لیے نہیں بنائی ہیں، اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جس کے صدقے میں کیا کمال تیرا مذہب شیعہ، وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، وہ تیرا ہی امام ہے جس کے صدقے میں اللہ کائنات کو رزق عطا کر رہا ہے، اور وہ تیرا ہی امام ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کے رشتے کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو کیا وہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مہدی کا ماننے والا اچھا کھانا نہ کھائے، اچھا لباس نہ پہنے، اچھا پانی نہ پیے؟ نہ، سب کچھ جائز ہے تیرے لیے، لیکن حلال سے ہو۔ جتنا حلال ہے اتنا کھا لے، جتنا حلال ہے اتنا پہن لے۔ ناراض ہو گئے شاید حلال کی بات سے، جتنا حلال ہے اچھا مکان بنا لے۔ اور اب کیا کہتا ہے؟ جب یہ زندگی میری مرضی سے گزار کے آئے گا، اچھا مالک اگر حلال کھا لو اور حلال پہن لو اور حلال بنا لو تو پھر تیری مرضی کیا کرو؟ فرمایا اے میرا بندہ، میری مرضی یہ ہے جیسے میں کہتا ہوں ایسے بولتا چلا جا، جو میں کہتا ہوں وہ سنتا چلا جا، جو میں کہتا ہوں وہ کھاتا چلا جا، جو میں کہتا ہوں وہ کماتا چلا جا، جو میں کہتا ہوں وہ بناتا چلا جا۔ جب میں چاہوں تو سو جا، جب میں چاہوں تو جاگ جا، جب میں چاہوں تو سو جا، جہاں میں چاہوں تو سو جا، جہاں میں چاہوں تو سجدہ کر لے، جو مال میں چاہوں اسے کما لے۔ اچھا مالک اتنے باتیں جو کرتا ہے تو پھر بدلے میں کیا دے گا؟ 30واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ نبا ہے، جنتیوں کی بابت خدا گفتگو کر رہے، تھکتے نہیں بیٹھے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وقاسا دہاقا لا يسمعون فی لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اور میرا بندہ متقی بن کے تو چلا، میں نے اللہ نے تقوی
तकवा वालों के लिए एक ऐसा ठिकाना बनाया है जिसमें बाग होंगे, बागीचे होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले साथी होंगे, शरबत के छलकते हुए जाम होंगे, ना बोल होगा, ना बराल होगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना रंज होगा, ना अलम होगा, ना बुढ़ापा होगा, ना बाल सफेद होंगे, ना वस्मा लगाना पड़ेगा, ना बीमारी होगी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे अल्लाह और क्या मिलेगा? और मैं इससे बड़ा तुम्हें क्या कहूँ, ऐसी जन्नत तेरे लिए बनाई है, तकिए लगे हुए होंगे, हूर व गिलमान तेरी खिदमत में मामूर होंगे, तू अपने महल में बैठा होगा, जो तू चाहता जाएगा मैं अल्लाह तेरी हर मुराद को पूरा करता जाऊंगा। यार मैं तो बड़ी देर से समझ रहा हूँ, शायद कोई आपके यहाँ नारे पे पाबंदी लग गई है। बंदे तो मरी सैर करने के लिए जाए ना तो यहाँ से नारे लगाते जाते हैं। मैं तो आपको जन्नत की सैर कराना चाह रहा हूँ। घबराए तो नहीं बैठो मेरी बातों से। और ऐ मोमिन, इसलिए भी जन्नत की सैर ज़रूरी है, लेकिन सैर से पहले तैयारी ज़रूरी है, सामाने जन्नत भी चाहिए। एक जुमला ज़रा और सुन लीजिएगा, क्या आप सबका 1,24,000 अंबिया पे ईमान है या नहीं? सबका ईमान है? बोलो भाई मेरे साथ, सबका ईमान है। क्या 313 रसूलों पर भी ईमान है? क्या 5 नबियों पर भी ईमान है? क्या अली से लेकर महदी तक 12 की इमामत हो, विलायत हो, इस्मत हो, तहारत पर भी ईमान है? सबका ईमान है। जरा मुतवज्जे रहना भाई। क्या आप नहीं चाहते हैं कोई ऐसी जगह भी हो जहां हम आदम सफीउल्लाह को भी देख लें, जहां नूह नजीउल्लाह को भी देख लें, जहां यूसुफ का जमाल भी देख लें, जहां साबिर अयूब को भी देख लें, जहां इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी देख लें, जहां मूसा कलीमुल्लाह को भी देख लें, जहां ईसा रूहुल्लाह को भी देख लें, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी देख लें, जहां अली वली को भी देख लें, जहां हसन मुश्तबा को भी देख लें, जहां अली से लेकर महदी तक? क्या चाहते हो या नहीं चाहते? जरा मेरे साथ बोलना भाई, चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो फिर कहाँ देखोगे? तो इसीलिए तुम्हें मुतवज्जे कर रहा हूँ, जन्नत की तैयारी करना। जितनी तैयारी ज्यादा होगी इतना दीदार ज्यादा होगा, जितनी मारिफत ज्यादा होगी इतना मकाम ज्यादा होगा। और याद रखना मेरे दोस्त, अल्लाह ने जन्नत बनाई ही तेरे लिए है। जन्नत है ही उसके लिए जिसके दिल में अली की विला का नूर मौजूद है। जन्नत है ही उसके लिए जो 14 की मोहब्बत के नूर को दिल में सजाए बैठा है। दुश्मन अली क्या जाने और जन्नत क्या जाने, मुनाफिक क्या जाने और जन्नत क्या जाने, काफिर क्या जाने और जन्नत क्या जाने, मुशरिक क्या जाने और जन्नत क्या। अलीयुन वलीउल्लाह। घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? दुश्मन अहले बैत को क्या पता है? और मैं ये भी आपके इस पाकीज़ा मजमे में अर्ज करना चाहता हूँ, आज बरसाती मेंढक टांटा करने लग गए हैं। आज कह रहे हैं अलीयुन वलीउल्लाह को निकाल दो, अजानों से निकाल दो, अलीयुन वलीउल्लाह को कलमे से निकाल दो। मैं आप सबके ताउन से ये कहना चाहता हूँ, खबरदार कोई ऐसी कोशिश न करना। अगर करना चाहो पहले अपनों की तारीख पढ़ लेना। 1400 साल गुजर गए हैं, अली के खिलाफ काम करने वाले काम कर कर के थक गए, हत्ता के मिट गए, हत्ता के जहन्नमी कब्रों का ईंधन बन गए। अली कल भी जिंदा था, अली आज भी जिंदा। या अली, घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? 1400 साल की तारीख गवाह है। कितने मिंबर लगे हैं, कितनी हुकूमतें लगी हैं, कितने तख्त लगे हैं, कितने लोगों को खरीदा गया है। अली का नाम मिटा डालेंगे, अली का नाम। और याद रखना, अली ने तो रब से सौदा कर रखा है, वज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र करता जा मैं तेरा जिक्र करता जाऊंगा। 1400 साल की तारीख गवाह है। बैतुल्लाह के सजदे से लेकर मस्जिद कूफा के सजदे तक अली ने रब का जिक्र किया है। 21वां रमजान 40 हिजरी मस्जिद कूफा के आखिरी सजदे के बाद से लेकर आज तक अल्लाह ने अली के जिक्र को बुलंद किया है। और इतना बुलंद किया है, मिटाने वाले मिट गए हैं, अली कल भी जिंदा था, अली आज भी। या अली, घबरा तो नहीं हो मेरी बातों से? और मेरे अजीजों बुजुर्गों जरा गौर रखना। और ये मुल्ला क्या जाने कि विलायत अली क्या है, मुनाफिक को क्या पता है कि विलायत अली क्या है। और मैं पूरी ताकत और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नाराज तो नहीं हुए बैठे?
جملہ ذرا اور بیان کو آگے بڑھایا جائے میرے بھائی، یاد رکھنا میں پوری طاقت سے کہہ رہا ہوں، ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے علی بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم سے تو تب جھگڑنا جب ہم نے بنا کے پیش کیا ہو۔ علی مارکیٹ میں بکنے والے کسی نام کا نام نہیں ہے، علی کی ولایت ہٹیوں میں بکنے والے کسی مال کا نام نہیں ہے، علی کسی میٹنگ میں نہیں بنا ہے، علی کسی شورا میں نہیں بنا ہے۔ میرا علی تو وہ با کمال ہے جس کو اس نے علی بنایا ہے، جو خود علی العظیم ہے، جس کو اس نے علی بنایا ہے، جو خود رب بھی ہے، خود مالک بھی ہے، خود خالق بھی ہے، خود داتا بھی ہے، خود حی بھی ہے، خود قیوم بھی ہے۔ اور یہ اس ذات کا کمال ہے کہ اس نے علی بنایا ہے، محمد نے علی پہنچایا ہے، ہم نے علی کو مانا ہے۔ اگر ماننا جرم ہے تو پہلے اس کے پاس جا کے پوچھنا کہ محمد نے علی بتایا کیوں ہے، اور اگر بتانا جرم ہے تو پھر اس کے پاس جا جس نے علی کو علی بنایا۔ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت۔ علی ولی اللہ۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں مل کے اپنے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی۔ میرا خیال ہے اس کی آواز تو مجھے بھی نہیں آئی ہے جتنی صلوات آپ نے پڑھی ہے، بلند تر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وعلی۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ تھوڑا بیان کو اور آگے چلایا جائے، میں بار بار پوچھتا رہوں گا، جب تک آپ جاگتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا ہے، رب نے بنایا ہے، اور جبریل کو فوراً بھیجا ہے، جا میرے محمد کو روک لے، غدیر خم کے میدان پہ روک لے، تازہ تازہ حاجی آ رہے ہیں، یہیں سے کوئی مدینے کو چلا جائے گا، یہیں سے کوئی یمن کو چلا جائے گا، یہیں سے کوئی جدے کو نکل جائے گا، اور میرے حبیب کو روک لے اور کہہ دے میرے حبیب کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ اور میرا حبیب وہ پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے، اگر نہ پہنچایا تو سمجھنا تیری رسالت کا کام کامل نہیں ہوگا۔ اور میرا محمد گھبرانا نہیں، شرارتیوں کا کام ہوتا ہے شرارتیں کرنا، شرارتی شرارتیں کرتے رہیں گے تیرا رب تجھے بچاتا رہے گا، جو کام ہے اسے پورا کر کے آنا۔ ناراض تو نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے، نہ کسی شیعہ سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ماتمی سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی عزادار سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ذاکر سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، جبریل لایا ہے، مصطفیٰ نے بلانوں کے منبر پہ ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ فرما کر بتایا ہے، جس کا میں مولا اس کا، مل کے بولو، جس کا میں مولا اس کا، پوری طاقت سے بولو تاکہ دشمن لڑ جائے، جس کا میں مولا اس کا، جیسا میں مولا ویسا، جس معنی میں میں مولا اس معنی میں علی مولا۔ اور آج آپ کی سماعتوں کو اور بلند کرنا چاہتا ہوں، میں پھر بتائے دے رہا ہوں، ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا ہے، نہ شیعوں نے امام برگاہوں میں پہلے لکھا ہے، نہ ہم نے کتابوں میں پہلے لکھا ہے۔ تمہیں بتاؤں علی پہلے لکھا کہاں گیا؟ تھکے بیٹھے ہو بھائی، تھکے بیٹھے ہو؟ نہیں، تھوڑا سماعتوں کو بلند کیجئے گا۔ یا علی، تمہیں بتاؤں بھائی علی پہلے کہاں لکھا گیا؟ تو میرے سچ قابل احترام بزرگ دوست، میں تمہیں کسی عام شخص کی گفتگو نہیں سنانے لگا ہوں، میں اس کی گفتگو سنا رہا ہوں جس کو سلطان الانبیاء کہتے ہیں، جس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس کو سید الانبیاء کہتے ہیں۔ میں اس محمد کی گفتگو سنانے لگا ہوں جسے اللہ کبھی طٰہٰ کہہ کر بلاتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر بلاتا ہے، کبھی مزمل کہہ کر بلاتا ہے۔ میں اس کی گفتگو سنانے لگا ہو جس کا قصیدہ قرآن پڑھ کے کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ مجھ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر زہرا کے بابا کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے، جس کے لیے اعلان کر کے فرماتا ہے، او میرا مصطفیٰ، اگر میں اللہ تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے،
نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ وادیاں ہوتی، نہ نبی ہوتے، نہ ولی ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ پانی ہوتا، نہ ہوا ہوتی، نہ حشرات ہوتے، نہ مونگے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اے زہرا کا بابا، اگر آپ نہ ہوتے نہ نبیوں کی نبوت ہوتی، نہ ولیوں کی ولایت ہوتی، نہ اماموں کی امامت ہوتی، نہ آدم صفی اللہ ہوتے، نہ نوح نجی اللہ ہوتے، نہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہوتے، نہ عیسیٰ روح اللہ ہوتے، نہ جبرائیل ہوتا، نہ میکائیل ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا، اگر زہرا کے بابا کا نور نہ ہوتا۔ یا علی، گھبرا تو نہیں گیا؟ اب تمہیں سناؤں اس ہستی جس کا اللہ اس انداز میں تعارف کراتا ہے، یہ اس کے جملے ہیں۔ سنا دوں حدیث پیغمبر بھائی، علی سب سے پہلے کہاں لکھا ہوا ہو دیکھا گیا ہے؟ میرے آقا پیغمبر فرماتے ہیں لیلتن عرج بی الی السماء، وہ شب کے جس شب محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی، میں نے آسمان کے اوپر رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے دیکھا۔ کیا لکھے ہوئے دیکھا؟ ہمیں محمد نے دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باقیہم لعنت اللہ۔ ہمیں محمد نے لکھے ہوئے دیکھا، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی حبیب خدا ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس پہ لعنت خدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ علامہ صاحب دا خطاب بھی دیکھو، کلے بندن اللہ نے بسیہ سلامتی بخشے، بارہویں سرکار کی حفظ و امان چومن، اپنے آپ کو دیکھو چاہ نعرے دا جواب سونا دے بنے، ماں پرویدہ رانا نمے پرانے دشمن، بادشاہ دے نمے پرانے دشمن تے لعنت، اپنے پوچھتے سارے گرے نمے کون ہے؟ الو تے پٹھے زہر تھی گئے، سارے دور دا جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پہلے پاسے لے جواب دو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میرے مولا دے نمے پرانے حرامی دشمن تے لعنت، آل بیت علیہ السلام دے نمے پرانے دشمن تے لعنت، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہوئے دوستو، یاد رکھنا، میں پھر عرض کیے دیتا ہوں، ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا ہے، ہم سے نہ لڑ، اگر جھگڑنا ہے تو خدا سے جھگڑا کرنا۔ اے اللہ تو نے علی کو مولا کیوں بنایا ہے؟ ابھی تو خالی مولا پہ ہی لڑ رہا ہے، اگر تجھے اور سنانا شروع کر دوں تو پتہ نہیں پھر اے ملا تیرا کیا حال ہو۔ ابھی تو تجھے علی ہم نے سنایا ہی کبھی نہیں ہے، ابھی تو ہم اپنی قوم کے رپڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی ہم تو تیری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اور خبردار ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو 1400 سال کی تاریخ پڑھ لے، تم نے ہمارے میسم کو چھیڑا تھا، تم نے ہمارے ابو ذر کو چھیڑا تھا، تم نے ہمارے میسم کو چھیڑا تھا، تم نے ہمارے مقداد کو چھیڑا تھا، تم نے ہمارے رشید کو چھیڑا تھا، اپنا انجام خبر ہوا ہے، تم چھیڑ کے گھروں میں محلوں میں بیٹھتے تھے، ہمارا میسم سولی پہ چڑھ کے تمہیں تڑپاتا رہا، ہمارا ابو ذر تمہیں ہاں شام کے بازاروں میں جا کے تڑپاتا رہا ہے۔ یہ کبھی غلطی نہ کرنا، یہ کبھی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ جب تو علی کے مولا ہونے کا دشمن بنے گا تو پھر قرآن کا دشمن بھی بن جائے گا، نبی کا دشمن بھی بن جائے گا، رب کا دشمن، ناراض ہو گئے ہو میری باتوں سے، رب کا دشمن بھی بن جائے گا۔ اور میں پھر عرض کیے دیتا ہوں حسینیو، یاد رکھنا یہ نعمت خدا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تم خود سے مولائی نہیں بنے ہو، تم خود سے
شیعہ نہیں بنے ہو، تم خود سے عزادار نہیں بنے ہو، تم خود سے علی والے نہیں بنے ہو. جب تمہیں کہا جائے نا کہ یہ علی والا آ رہا ہے، سجدہ شکر کا ادا کیا کر اور رب کے حضور سجدہ کر کے کہا کر اے میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہو، تو نے مجھے علی کے دشمن نہیں بنایا ہے، تم نے مجھے علی کا شیعہ بنایا. علی ولی اللہ، اور تو نے مجھے ولایت جیسی نعمت عطا کی ہے. اور اگر آپ ناراض نہیں ہو تو تھوڑا ولایت پہ بھی بات کر لو میرے دوستو. یاد رکھنا ولایت کسی ہڈی پہ بکنے والے سودے کا نام نہیں ہے، ولایت فقط ایک نعرے کا نام نہیں ہے. ولایت علی ایک پاکیزہ کردار کا نام ہے، ایک پاکیزہ زندگی کا نام ہے، ایک پاکیزہ سیرت کا نام ہے. تیری آنکھوں میں بھی ولایت ہونی چاہیے، تیری زبان پہ بھی ولایت ہونی چاہیے، تیرے کانوں میں بھی ولایت ہونی چاہیے، تیرے گھر میں بھی ولایت ہونی چاہیے، تیری اولاد میں بھی ولایت ہونی چاہیے، تیرے مال میں بھی، میرا خیال ہے ناراض ہو، تیرے مال میں بھی ولایت ہونی چاہیے. جب تو گھر سے نکلے نا تیری آنکھوں کا حیا ہوگا، پتہ چل جائے گا یہ ولایت والا ہے. تیرے چہرے پہ داڑھی کا نور ہوگا، پتہ چل جائے گا یہ ولایت والا ہے. حی علی خیر العمل کی صدا سن کے تو مسجد میں دوڑے گا، خبر ہو جائے گی یہ ولایت والا ہے. تیری بیٹی با پردہ نکلے گی، پتہ چل جائے گا یہ ولایت والا ہے. تیرا بیٹا حیادار ہوگا، خبر چل جائے گی یہ ولایت والا ہے. تو گھر میں حلال لائے گا تو خبر ہو جائے گی. ناراض تو نہیں ہو رہا میری باتوں سے؟ یاد رکھنا میرے دوستو. اور آج دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، آج ان نجدیوں کا مقابلہ کرنا ہے جو بیٹھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری دھمکیوں سے یہ ڈر جائیں گے. خبردار، یہ تمہاری خام خیالی ہے. ہم سولی چڑھنے والے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نہیں ڈرے ہیں. بتاؤ اور شیعو، یہ خدا کا احسان ہے تم پر. دنیا 2-4 لاکھ لے کر نکلتی ہے، نہ کسی کا گھر سلامت رہتا ہے، نہ کسی کا گاؤں سلامت رہتا ہے. 1 کروڑ سے زائد، بلکہ 1.5 کروڑ سے بھی زائد شیعان حیدر کرار اس 20 صبر کے چہلم پہ نکلے ہیں. گلی گلی میں حسین تھا، نگر نگر میں حسین تھا، کریے کریے میں حسین تھا، جلوس میں حسین تھا. مجھے بتاؤ 1.5 کروڑ شیعہ نکلا ہے، کسی کا پتہ بھی ہم نے توڑا ہے، کسی کی اینٹ کو بھی اٹھایا ہے. ہم تو کہتے رہے حسین حسین. اگر یہ جرم ہے تو یہ 1400 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، پھر یہ جرم ہی صحیح. لیکن یہ یاد رکھنا، ہم حسین حسین کرتے ہیں، رب ہماری حفاظت کرتا ہے، رب ہماری محافظت کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. حسین نے رب کا ذکر کیا ہے، رب نے حسین کے ذکر کو اس قدر زندہ کیا ہے کہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. جتنا لوگ ذکر حسین کو دباتے گئے ہیں، اللہ اتنا بڑھاتا چلا گیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. حسینیات، حسینیات، یزیدیات. گھبرا تو نہیں گئی؟ بس آپ نے سنا ہے تو میں بھی ڈھیر سارا پڑھ گیا. بس میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اس وقت دشمن کا مقابلہ، بس آخری مثال دے کے ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کے خطاب میں بقیہ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج فقط اتنا بتانا چاہتا ہوں، آؤ اس دشمن کا مقابلہ. اور یاد رکھو، ہم نے مقابلہ کلاشنکوفوں سے نہیں کرنا ہے، ہم نے ڈنڈوں سے نہیں کرنا ہے. ہم گردنیں جھکانے والے نہیں، ہم دلوں کو بسانے والے ہیں، ہم دلوں پہ حکومت کرنے والے ہیں. اور لوگ مثالیں دیتے ہیں، ہمارا وہ بادشاہ تھا جس نے کشتیاں جلائی ہیں اور جنگ لڑی ہے. ہم کشتیاں جلا کر پابند کر کے لڑانے والے نہیں، ہم چراغ بجھا کر آزمانے والے. اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں بزرگوں ذرا غور کیجئے گا میری معروضات پہ، ہم چراغ بجھا بجھا کر کہہ رہے تھے، یہ میرا حسین تھا جو کہہ رہا تھا جاؤ جو جانا چاہتا ہے، جاؤ جو جانا چاہتا ہے۔ اتنا یقین تھا حسین کو اپنی تربیت پر، جب چراغ جلایا جاتا ہے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے زہرا کا بیٹا تجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے دوستو، آج کبھی ایک حسین ہے، ایک حسین کربلا میں تھا، ایک حسین آج کے دور میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ حسین پردے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ حسین آج چاہتا ہے تم میں کوئی حبیب پیدا ہو جائے، تم میں کوئی زہیر پیدا ہو جائے، تم میں کوئی ابو ذر پیدا ہو جائے، تم میں کوئی مقداد پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا دشمن کا مقابلہ کرو گے تو ابو ذر بنو گے، لیکن مقابلے کی حالات الگ ہیں۔ کل اور حالات تھے، آج اور حالات ہیں۔ آج کا دشمن بڑا ہی شاطر ہے، آج اس کا مقابلہ ہم نے کلاشنکوفوں سے نہیں کرنا ہے، ہم نے ڈنڈوں سے نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو نا مولانا کیسے مقابلہ کریں گے؟ ولایت علی کے دشمن کا سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ جیسے ہی تمہاری مسجد کے سپیکر سے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرقین کی صدا بلند ہو، اے شیعہ تو دوڑ کے مسجد میں آ۔ علی کی ولایت کے اعلان پر جب تو مسجد میں آئے گا تیرا سجدہ تیرے دشمن کی موت بن جائے، تیرا سجدہ تیرے دشمن کی موت بن جائے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہی تو دنیا آج تک نہیں بھول پائی ہے، وہ مارنے والے مرد آباد ہو گئے ہیں، وہ سجدہ دینے والا زندہ باد ہو گیا ہے، اور وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ میرے دوستو اگر پورے اسلام کا خلاصہ نکالا جائے، ایک انگریز مفکر ہے جو کہتا ہے اگر اسلام کی بقا کی بات کی جائے تو اسلام میں دو سجدے نظر آتے ہیں، ایک باپ کا سجدہ ہے جو کوفے کی مسجد میں دیا ہے، اور ایک بیٹے کا سجدہ ہے جو کربلا کے میدان میں۔ اے میرے جوانوں عزیزوں، اے میری بیٹیوں بہنوں اور ماؤں، ذرا خیال کرنا یہ سجدہ تمہاری شکایت نہ کرے، اس لیے کہ تم سجدہ دو گے تو پانی پی کر، تم سجدہ دو گے تو کھانا کھا کر، لیکن جو سجدہ کربلا میں حسین دے رہا ہے وہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے اور وہ 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ میرے بھائیوں اس دین کی قدر کرو، آپ نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ آپ اس دین کو نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا؟ میری ماں بہن بیٹی چادر میں اپنے آپ کو نہیں لپیٹے گی تو پھر کون لپیٹے گا؟ میرا نوجوان عزادار بھائی اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجائے گا تو پھر کون سجائے گا؟ میرا مومن بزرگ حی علی خیر العمل اور اشہد ان امیر المؤمنین کی آواز پہ مسجد نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ اس لیے تمہارا آنا ضروری ہے کہ تم کربلا کے حسین کے قدردان ہو، تم حسین کی ماں کے قدردان ہو، تم حسین کے بابے کے قدردان ہو، تمہارے دلوں میں قبر حسین ہے، تمہارے دلوں میں آل رسول کی محبت ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے شیطان تمہیں ڈھیر تنگ کرے گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نا تنہائی میں بیٹھ جایا کر، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کر دین تو خدا کا بچا ہے، گھر کس کا لٹا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کر دین تو خدا کا بچا ہے، ہائے گھر کس کا لٹا ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں عزیزو شاید ہم بھول جاتے ہیں اس لیے کہ اس دین کی خاطر نہ تیری بیٹی بازار گئی ہے نہ میری بیٹی بازار گئی ہے۔ اور مومنوں اس دین کی خاطر اگر بازار گئی ہیں تو زہرا کی بیٹیاں بازار۔ ایمان سے بتاؤ نا کیا جناب زینب کبریٰ بازار جانے کے لائق تھی؟ اور جو آدھی رات کو نانے کے قبر پہ جاتی تھی، اور جس کے بابا کے سر میں ضرب لگی تو باہر نہ نکلی، اور جس کی ماں کا جنازہ نکلا تو باہر نہ گئی۔ اور مجھے ایمان سے بتاؤ کیا وہ بی بی زینب کبریٰ، اور میں ایک جملہ تمہیں اور سنائے دیتا ہوں، جب بی بی کی ولادت بسعادت ہوئی نا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، پیغمبر
پیغمبر کی خدمت میں امیر المومنین اپنی بیٹی کو اٹھا کر لائے. آیت اللہ قزوینی نے لکھا ہے جب لائے نا تو پیغمبر نے بیٹی کا ماتھا چوما اور مولا علی سے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے کبھی پہلے آپ پر سبقت کی ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ جبریل نازل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی اس بیٹی کا نام رکھو زینو ابن بابا کی زینب. زینب عام محفف ہے زینو ابن کا، زینب یعنی بابا کی زینت. اگلا جملہ سن پاؤ گے ہے دوستو آپ کے جگروں میں تھا کر. پر جب نام زینب رکھ دیا نا اب پیغمبر نے کیا کیا اپنے اصحاب کو متوجہ کر کے کہا او میرے اصحاب اپنی اولادوں کو میری بیٹی کے حق سے آگاہ کرنا، اپنی اولادوں کو میری زینب کے حق سے آگاہ کرنا. اور اگلا جملہ اور سنو گے کہا فوراً علی میری زینب میرے قریب کرو. اور جب مولا نے اٹھا کے قریب کیا پیغمبر نے بازوؤں پہ بوسے دینے شروع کیے، وہاں بوسے دیے جہاں رسیوں نے آنا تھا. اور مومنہ اسی لیے دعوت دے رہا ہو اور خدا کے لیے اس دین کی قدر کرنا. تمہیں نہیں پتا گھر کس کا جلا، تمہیں نہیں پتا چادریں کس کی لٹی. منصور دوان کی ملعون کا زمانہ ہے. آدھی رات کا وقت تھا جب امام صادق کے گھر کو آگ لگ گئی. زہر اور آگ آل رسول کو کھا گئی ہے، زہر اور آگ آل رسول کو کھا گئی ہے. آدھی رات کا وقت تھا اور جگر سنبھال کے سننا، آدھی رات کا وقت تھا جب آگ لگی نا امام کے یارو انصار بڑھنے لگے. اور دوستو روایتیں کو عجب لکھتی ہے، کہتی ہیں جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق اپنی بیٹیوں کو نکال رہا. جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق اپنے بچوں کو نکال رہا تھا، اپنی بیٹیوں کو نکال رہا تھا. اور یارو انصار و مددگار آگ ہے، آگ بجھ گئی. سارے بچے مولا کے محفوظ مقام پہ منتقل ہو گئے. راوی کہتا ہے جب آگ بجھ گئی نا تو میں نے دیکھا کہ امام صادق ایک کونے میں بیٹھے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں. کہتا میں مولا کی خدمت میں آ گیا. میں نے عرض کی فرزند رسول تسلی دینے کے لیے آیا. میں نے عرض کی فرزند رسول اتنا کیوں روتے ہو؟ مولا آگ بجھ گئی ہے، مولا تیرے بچے بھی محفوظ ہیں، مولا تیرے اہل خانہ بھی محفوظ ہے. میرے امام نے چیخ مار کے کہا میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا. مولا پھر کس آگ کو یاد کر رہے ہو؟ کہا مجھے شام غریبہ کی وہ آگ یاد آ گئی ہے اور جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور جسے لگانے والے تو تھے اور بجھانے والا کوئی نہ تھا. استاد العلماء سید محمد یار شاہ نقوی ابھی میرے بھائی بھی حوالہ دے رہے تھے. سید فرمایا کرتے تھے سناؤ سید کا دکھڑا، رو کر کہتے تھے 4 وقت ایسے ہوتے ہیں عورت اکیلی ہونا مر جانے کا خوف ہوتا ہے. پہلا وہ وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے، دوسرا وہ وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے، تیسرا وہ وقت جب کہیں آندھی چل پڑے، چوتھا وہ وقت جب کسی گھر کو کوئی لوٹنے آ جائے. عزاداروں پھر سید رو کے کہتا تھا میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر اور جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہیں. ادھر آگ لگی، ادھر زلزلہ آیا، ادھر آندھی چلی، ادھر لوٹنے والے آئے اور لوٹ لوٹ کے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو. اور نکلی ہیں نبی زادیاں باہر. سن پائے گا جملہ، نکلی ہیں نبی زادیاں باہر. نہیں کہا میرے عباس کہاں ہو، نہیں کہا میرے اکبر کہاں ہو، نہیں کہا میرے حسین کہاں ہو. جب بال کھلے نا بی بیاں باہر نکلی ہیں، سیدھا منہ مدینے کی طرف کیا، رو کر کہا نانا چادریں لٹ گئی، نانا پردے اتر گئے، نانا چادریں لٹ گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خالی آپ نہیں رو رہے، خالی آپ نہیں رو رہے. 12واں امام غیبت کے پردے میں روتا ہے. تم مجلس سن کے روتے ہو نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے. زیارت ناہیہ کے جملے ہیں. پھر امام رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی پلی ان بیبیوں پر جن کے بال کھل گئے. میں نے کسی ذاکر کی روایت نہیں پڑھی. میرا
لگا امام رو کے کہتا میرا سلام ہو مقدرات عصمت کی پلی ان بیویوں پر جن کے بال کھل گئے، جن کی چادریں لٹ گئی. پھر فرماتے میرا سلام ہو ان بہنوں پر جو ویر کے لاشے پہ آئی نا، لاشا اس قدر روندہ ہوا پامال تھا، بہنوں کو پتہ ہی نہیں چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، پشت کی ہڈیاں کون سی ہیں. اور میرے جوان عزیز بیٹھے ہو، اور میرے بھائیو سارے ہاتھ بلند کرو. اور آج اس کو پرسہ دیتے ہیں جو غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے. ہاتھ بلند کرنا نا، اور امام کو پرسہ دینا ہے. جتنی دعائیں لے کر آئے ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی دوست احباب، ساری دعائیں اپنے سامنے رکھنا، ہاتھ بلند کرنا. میں سلام عقیدت پڑھنے لگا ہوں، اگر ممکن ہونا اور سمجھ آ جائے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ پڑھتے رہنا. السلام علی الحسین الغریب. آج 22 سفر ہے، ابھی تک نہیں پتا حسین کتنا غریب ہے. السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی بنات الحسین، السلام علی اخوات الحسین، السلام علی علی بن الحسین، السلام علی ازواج الحسین، السلام علی اصحاب الحسین. اور مومنوں مجھ سے نہیں پوچھو گے پڑھنے والے حسین کو غریب کیوں کہا؟ جس کا نانا محمد ہو وہ غریب کب ہوا؟ اور جس کا بابا علی ہو وہ غریب کب ہوا؟ اور جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو وہ غریب کب ہوا؟ اور جس کی ماں زہرا ہو وہ غریب کب ہوا؟ اور جس کا جھولا جبریل جھلائے وہ غریب کب ہوا؟ اور جس کی زیارت کے لیے 40,000 فرشتے اترے وہ غریب کب ہوا؟ مومنو سنو گے میرا مولا حسین غریب کب ہوا؟ جب کربلا کا میدان سجا، خیمے جل گئے، بہنوں کی چادریں لٹ گئی، بال کھل گئے. بتاؤں تمہیں حسین غریب کب ہوا؟ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی ہے. کہتا میں نے دل میں سوچا بی بی کا کوئی قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا. کہنے لگا میں دعا مانگنے لگا اے بی بی جتنا بھی قیمتی سامان ہے اسے چھوڑ دو، خیمے کے اندر نہ جانا، آگ بڑی تیز ہے. اور سارے مل کر کہتے حمید ابن مسلم تجھے کیا پتا زینب کا کتنا قیمتی سامان ہے اور خیمے کے اندر نسل امامت کی بقا ہے. کہتا ہے ابھی میری جملے ختم نہ ہوئے، ابھی بھی دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی، اور جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، اب اس پہ جوان تھا، اور جسے رہتے کربلا پہ لٹایا اور شانوں کا ہلایا، ہلا ہلا کر کہا سجادہ کے کھول، میری چادر لٹ گئی. اجرکم اللہ. تھک گیا ہے عزادار، تھک گیا ہے، تھک گیا ہے عزادار. ختم کر دیتا ہوں اگر تھک گیا ہے، اگر نہیں تھکا ہے تو غور کر. شانوں کو ہلا ہلا کے کہا میرا لال میری چادر لٹ گئی، خیمے جل گئے. اجرکم اللہ، اجرکم. ایک جملہ اور سن لینا، کتنی پیاری تھی چادر حسین کو اپنی بہنوں کی، کتنی پیاری تھی. آخری الوداع جب مولا نے کیا، علماء نے لکھا کیسے کیا. ایک بڑے سے خیمے میں ساری بیوی، حوصلے سے یہ جملہ سننا، ساری بیویوں کو جمع کیا. دیکھو حسین کتنے ہیلے کر رہا ہے. بیویوں کو جمع کیا، ہر بیوی کے سر پہ چادر کو ڈالا، اپنی آبا کے ٹکڑے پھاڑنے لگا، ہر بیوی کے سر پہ باندھنے لگا. عزاداروں باندھتے باندھتے جب فاطمہ کی باری آئی، حسین کی بیٹی کی باری آئی، میرے مولا نے بیٹی کے سر پہ چادر کو سیدھا کیا، ابا کا ٹکڑا پھاڑا. جب سر باندھنے لگا بچی نے بابے کا زخمی رخسار چوما، رو رو کر کہنے لگی بابا ایسا پہلے تو کبھی نہیں کیا. ماتھا چوم کے غریب کہنے لگا ہمیں
فاطمہ میری لاڈلی بابے کے جگر کا ٹکڑا اس لیے کر رہا ہوں اگر میدان میں دوڑنا پڑ جائے میری بیٹی مرد دوڑے تو امامہ گر جاتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے۔ اور سارے مل کر کہتے ہیں غریب کربلا بیٹیوں کے سروں پہ چادریں باندھ کے، چادروں پہ پٹیاں باندھ کے ہوا کے زور سے اترنے سے تو بچا لیا، اللہ جانے اس وقت کیا حال ہوگا اور جب شمر کا نیزہ بلند ہوا ہوگا، آواز آئی ہوگی واہ جاوا عوام اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر تو نہیں سکا تو ایک جملہ اور سناتا ہوں، اجرکم اللہ۔ کتنا پیارا تھا پردہ عزادارو، امیر مختار محب آل بیت کا دور آ گیا، آپ تاریخ سے واقف ہیں، ایک ایک دشمن آل بیت کو پکڑا، رسیوں میں جکڑا ہوا دشمن آل بیت سامنے لایا جاتا، امیر مختار پوچھتے کمینہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ جس کمینے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں نا پھٹ جائے گا جگر۔ خولی ملعون آیا، خولی کا نام سن کے پتہ ہے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ خولی ملعون آیا، رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، امیر مختار کہنے لگے کمینہ کمینہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہتے امیر مختار سن نہیں پائے گا مر جائے گا، کہا بتا کمینہ تو نے کیا کیا؟ کہتے امیر مختار جب غریب کی گردن پہ آخری خنجر چلا اور گھوڑ سواروں کا دستہ نکلا، اس دستے کو حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ۔ برداشت کر لے گا عزادار جوان، کر لے گا برداشت اس جملے کو، اور جاؤ بی بی کی چادر لوٹ لو، اور جاؤ زینب کی چادر لوٹ لو۔ اشکا کہ امیر مختار گر پڑا، کشی سیافہ کا ہوا، کا کمینہ آگے بتا کیا کیا؟ کیسے سنے گا میں کیسے پڑھوں گا؟ امیر مختار نے کہا آگے کیا کیا؟ کہتے میں وہاں گیا جالی کی بیٹی خریدی، غلط پڑھتے ہیں تیرے لوگ جو کہتے ہیں چادر مانگی جاتی، بی بی خود دیتی کبھی نہ دیتی، چادر تو زینب کا حیا ہے، چادر تو بی بی کی غیرت ہے، اور غیرت بھی کوئی دیتا ہے، یہی وجہ کمینہ کہتا امیر مختار میں مانگتا رہا زینب لپیٹتی رہی، آئیو غریبی آئیو غریبی، اور میں مانگتا رہا بی بی لپیٹتی رہی، اور میں مانگتا رہا بی بی لپیٹتی رہی۔ سنا کیا عزادارو کیوں بی بی نے لپیٹی ہے؟ اس لیے لپیٹی ہے جس کا نہ غازی بچا نہ اکبر بچا نہ حسین بچا، وہ لپیٹتی نہ تو کیا کرتی؟ عزادارو سوچ رہا ہوں کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ امیر مختار کا گریہ بلند ہوا، کہا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہتے جب میں نے بار بار مانگا بی بی نے چادر کو نہ دیا، کہتے میں نے تنگا کر چادر میں ہاتھ ڈالا، کہتا میں نے ہاتھ ڈالا پوری طاقت سے کھینچا، چند ٹکڑے میرے ہاتھ میں آئے اور زینب نے چادر نہ چھوڑی، کہا کمینہ بتا پھر کیا کیا؟ کہتا چند قدم ہٹا میں نے تازیہ نہ اٹھایا اور بی بی کے سر پہ حملہ کیا، آواز آئی وا محمد وا علیہ وا حجابہ، اور نانا چادر لٹ گئی اور بابا چادر لٹ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے آ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ بی بی زینب کی غربت کا صدقہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، حق کہنے حق سننے حق پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ رات کا یہ پہر ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، تیرے ولی کے ماننے والے اپنے غموں کو بھلا کر حسین کے غم میں شریک ہیں۔ میرے اللہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا،
न बीवी कभी छाँव पे बैठी। कूफे से कोई आता था ना, इमाम सज्जाद पूछते थे, बता मेरे वीर असगर का कातिल पकड़ा गया है, बता मेरे भाई का कातिल पकड़ा गया या कोई ना। जितने भी औलाद होना ज़रूर दुआ मांग के जाना, ज़रूर दुआ मांग के जाना ज़रूर हो। कहाँ मेरे असगर का कातिल? मिनहाल आया ना, मिनहाल सहाबी था चौथे इमाम का। इमाम ने पूछा, मिनहाल कहाँ से आ रहे हो? मौला कूफे से। मिनहाल असगर का कातिल पकड़ा गया। मिनहाल असगर का कातिल पकड़ा गया। हाथ जोड़ के कहने लगा, मौला नाराज़ न हो तो एक सवाल पूछता हूँ। मौला मैं जब भी आया हूँ ना, आपने असगर के कातिल का पूछा है, ना अकबर के कातिल का पूछते हो, ना अब्बास के कातिल का पूछते हो, ना बाबा हुसैन के कातिल का पूछते हो। चीख मारी ज़ैनुल आबिदीन ने, रो के कहा, मिनहाल तुम्हें क्या पता, जब से मेरा वीर मारा गया न मेरी माँ ने ठंडा पानी पिया, न मेरी माँ छाँव पे बैठी है। अगर मेरे वीर का कातिल पकड़ा गया, मैं कहूँगा अम्मा अब पानी पी ले, अम्मा अब छाँव पे बैठ जाओ। मेरे अल्लाह बीबी रुबाब की उजड़ी गुलशन का सदका बे औलाद गोदों को औलाद अता फरमा। जितने बीमार हैं, बीमार करबला की बीमारी का सदका। जैसे लोग आकर कहते थे, मौला न रोया कर, शहादत तेरे घर का विरसा है। धाए मार मार के तेरा मौला रोता और रो रो कर कहता, तूने इंसाफ नहीं किया सवाल करने वाले, शहादत विरसा है। बाजार हो बदमाशों का, नंगे सर माँ हो, मांग चादर रही हो, सज्जाद देख रहा हो, ये तो हमारा विरसा नहीं है। मेरे अल्लाह बीबी की चादर का सदका, माँ बहनों बेटियों की चादरों की हिफाजत फरमा। इमाम की बीमारी के सदका बीमारों को शिफा अता फरमा। इस सज़ा खाने और मस्जिद को ताकि हमें इमाम ज़मा आबाद व शाद फरमा। जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी आज हम में नहीं है, मेरे अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह जो ज़िंदा हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। उलमाए अल्लाह मयात उज़्ज़ाम महाराज किराम को सेहत और सलामती अता फरमा। मेरे अल्लाह इन दिनों में दुनिया से रेलत फरमाने वाले आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली और आपके इस इलाके के अजीम बुज़ुर्ग आलिम मोहम्मद अली फ़ाज़िल अल्लाह मकाम हो, मेरे अल्लाह ने सब के दरजात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह मरहूम बुज़ुर्गवार सैयद मेहदी हुसैन नकवी के दरजात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह मनाजिल कब्र आसान फरमा। मेरे अल्लाह हम सब की हाजात को पूरा फरमा। सबसे ज़रूरी दुआ मेरे मालिक, हम सब के आका, हम सब के मौला इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। इलाही हमारी दुआएँ कर कबूल बेहक़्क़े मुहम्मद अली व बतूल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद तर सलावत।